محبوبیت ہے نا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے ایسے معاملوں کے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے پہ چلو، ہم بھی چلیں گے. تو خدا کی ایک رضا بھی حاصل کر لی ہم نے، جبر نہیں، پورے اختیار کے ساتھ صحیح راستے بھی چل نکلے ساتھ. اور وہ اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو. اختیار کرو گے تو منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے. اختیار کیا، منزل مقصود پہ بھی پہنچ گئے، خدا کی مشیت کے ساتھ ہم آہنگی بھی ہو گئی، اس محبوب کے نظروں کے اندر ہم پسندیدہ بھی ہو گئے. شاباش، تم نے وہی چاہا جو ہم چاہتے ہیں. یہی ہونا چاہیے تھا. کیا انداز! یہ عربی زبان کی روح سے یہ معنی ہیں ان آیات کے. انہی کے ہاں کے لغت اور انہی کے ہاں کی کتابوں کے اندر یہ معنی دیے ہوئے ہیں اس انداز میں جو بات آتی ہے. میں نے اپنے لغت میں لکھا ہے یہ ما تشاؤون. اب بات صاف ہو گئی. لیکن یہ بات جب صاف ہوئی تو پھر ملوکیت جو ہے وہ ختم ہو گئی درمیان میں سے. تم یہ نہ چاہو کہ یہ جو بیٹھا ہوا اقتدار کی کرسی پہ جو یہ چاہتا ہے، تم وہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں. اس کے الرغم چاہو. یہ کہے تو کہو کہ تمہارا چاہنا نہیں ہے، خدا کا چاہنا ہے، ہم اس کے مطابق کریں گے. ہم وہ چاہیں گے جو ہمارا خدا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اقتدار کی کرسی سے الگ کر دیا جائے. کیسے برداشت ہو سکتا تھا یہ؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن بدلا ہوا ہے آپ کا. کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا، یہی وہاں آپ کو ملے گا. جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، چاہے جو تم چاہو، لیکن تم چاہو گے ہی نہیں سوا اس کے جو خدا چاہتا ہے. یہ ترجمہ آپ کو ملے گا. اسی ترجمے کے اوپر مبنی پھر تفاسیر آپ کو ملے گی. یہی آیت یہاں ہے عزیزان مان. ان ہوا الا ذکر للعالمین. نو انسانی کے لیے یہ تذکرہ ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم. اس کے لیے یہ ہے رہنمائی جو چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے، جو چاہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چلے. وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے یہ دیکھے گا کہ یہ کدھر سے یہ اس نے اشارہ دیا ہے. جو چاہتا ہی نہیں صراط مستقیم پہ جانا تو اس کے لیے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. چوراہے پہ یہ آپ سائن پوسٹ لگائیے نہ لگائیے، اس نے تو اپنی مرضی سے راستہ اختیار کرنا ہے، اس اشارے کے مطابق نہیں چلنا ہے. جو چاہے تم میں سے. اور آگے جو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم نہیں چاہ سکتے بجوز اس کے جو خدا چاہے. تو پھر وہی بات جو میں نے ابھی اس آیت میں کہی ہے. میں نے عرض کیا کہ 2-3 مقامات میں بھی یہ آیا تھا. تم وہی چاہو. پہلے یہ چیز کہ تم یہی چاہو گے. اب جب چاہنا تمہارا اپنا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے. تمہاری مرضی ہے، جون سا راستہ جی چاہے اختیار کرو. ہم چاہتے وہ یہ ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو. تو تم بھی وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. کیا بات ہو گئی؟ کون سا رب؟ ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ ذکر للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے. تمام نوع انسانی کی ربوبیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، پرورش کرنے والا وہ ہے خدا. تم وہی چاہو جو وہ چاہتا ہے. بات صاف ہو گئی. اور سورہ تکویر کی یہ آخری آیت ہے. اب اس کے بعد سورہ الانفطار 82ویں سورت شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. وہی انداز جو پچھلی صورتوں میں چلا آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صورتوں میں یہی کچھ تھی. میں نے بتایا تھا یہ کہ یہ آخری 2 پاروں کی صورتوں میں ایک انقلاب کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں. میں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ
یہ جو خارجی کائنات ہے، ہماری زمین، یہ کرے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ان کے متعلق بھی یہ ہو کہ بہرحال قرآن نے یہ کہا ہے کہ الی اجل مسمى یہ چل رہے ہیں، ایک میعاد تک انہوں نے جانا ہے، اس کے بعد انہوں نے ختم ہونا ہے۔ یہ ابدی نہیں ہیں، نہ یہ ازلی ہیں خدا کے پیدا کرنا ہے، نہ یہ ابدی ہیں کہ یہ معدوم نہیں ہو سکتے۔ ایک دن تو یہ ٹھیک ہے، اس کے متعلق بھی ہو جائے گا، ہو سکے گا، یہ معنی بھی اس کے ہو سکیں گے کہ جب یہ کرے پھٹ جائیں گے، ٹکرائیں گے آپس میں، چورا چورا ہو جائیں گے، یہ عرض بھی یہ کچھ ہوگی، یہ بھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے بعد۔ لیکن قرآن میں جس انداز سے آگے بات کہی گئی ہے نا، ان میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک کسی دور کے آنے والے انقلاب کی علامات بتائی ہیں قرآن نے، کہ اس قسم کے واقعات ہوں گے اس زمین پر، تو اس کے بعد وہ نظام آئے گا، وہی نظام جو قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے، جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ عدل ہے بنیاد جو اس چیز کی، ہر انسان کا ہر عمل وہ نتیجہ پیدا کرے جو نتیجہ پیدا ہونا چاہیے اس میں سے۔ یہ دور ہے، جو چیز ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ ظلم ہے، یہ فساد ہے، یہ استبداد ہے، وہ ہے کیا؟ کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ نہیں مل رہا۔ انسانی استبداد کا یا انسانی حکومت جو ہے اختیارات کی کسی قسم کی بھی ہو، اس میں ہوتا یہی ہے، پھڑ لے عملہ والیاں نوں چھڑ دے اوگن ہارن۔ قرآن کا نظام عدل یہ ہے کہ اس میں کسی پر بھی کسی قسم کا جور و استبداد نہیں ہوگا، ہر چیز اس کے اپنے کام کے نتیجے کے مطابق ہوگی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن کی ان آیات میں، خارجی کائنات کے اندر آنے والا کوئی انقلاب بھی اس سے مقصد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی ہو، لیکن قرآن نے جو ان شہادات کے بعد پچھلی آیتوں میں یہ بھی کہا ہے، جہاں یہاں یہ بات کہی ہے آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر انسان اپنے اپنے عمل کا صحیح نتیجہ سامنے پائے گا۔ ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، وہاں تو نتائج آئیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ قیامت تک کی بات ہے۔ جب بھی خدا کے قانون کے مطابق یہاں کوئی معاشرہ متشکل ہوگا، اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہاں عدل ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی۔ اور قرآن نے یہ جو علامات بتائی ہیں، اس کے بعد کہا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد دھاندلی نہیں ہوگی، عدل ہوگا۔ تو جس سے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں جو قرآن میں آخری پاروں میں آئی ہیں، اس سے یہ رکھا جائے کہ آخری دور میں وہی نظام جو صدر اول میں قرآن نے پیدا کیا تھا، متشکل کیا تھا، اسی قسم کا نظام بڑے وسیع پیمانے کے اوپر آئے گا، اور اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہوگی کہ عدل ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی آیا ہے۔ تو میں ان الفاظ کے معنی، جسے مجازی معنی کہتے ہیں نا، وہ ترجیح دیا کرتا ہوں ان پہ، لیکن اگر کوئی دوسرے معنی لینا چاہتا ہے جس کو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کے نزدیک یہ چیزیں ہوں گی، تو ٹھیک ہے۔ عربی زبان کے اندر بھی یہ مجازی معنی جو ہیں بڑی وسعت سے لیتے ہیں وہ لوگ، عرب جو ہیں، اور بلند حقائق کو تو بیان ہی مجازی معنی کے مجازی الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ وہ شعر ہے، شعر تو وہ یہ شعر نہیں جو پھاڑ کھاتا ہے، بڑا بہادر ہے، جیسا میں نے کہا کرتا، میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل میں پانی ہو گیا۔ یہ مجازی معنی ان کو کہتے ہیں۔ قرآن نے عربی مبین کا انداز اختیار کیا ہے، وہ بسیط حقائق جو ہیں، ایبسٹریکٹ ٹروتھ جن کو کہتے ہیں، جو محسوس شکل میں سامنے نہیں آ سکتے، ان کو محسوس مثالوں کے ذریعے سے، تشبیہات کے ذریعے سے، استعاروں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہے جو ہم نے دی ہے، ایک مثال ہے جو ہم نے دی ہے، اس سے تم عبرت کے معنی ہوتے ہیں پل، کہ ادھر سے اس کے اوپر سے گزر کے اصل مقام پہ پہنچ جائے۔ عجیب الفاظ ہیں عربی زبان کے،
وہ کہتا ہے کہ اس کے یہی معنی نہ لے لینا جیسے ہم نے یہ کہا ہے کہ میں وہ شعر ہے تو اس کے معنی سچ